اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آج جو مصحف کو کھولنے والی ابتدائی صورت جو کہ ہم ہر نماز میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اور اس کا ہمارا تقریباً 1 سال پہلے 1 دفعہ لیکچر ہو بھی چکا ہے، شاید ملک صاحب نے اٹینڈ کیا ہوگا، سورہ فاتحہ، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ جو صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ جو کہ مصحف کو کھولنے والی، اس کا نام ہے الفاتحہ۔ الفاتحہ افتتاح، اس سے لفظ نکلے افتتاح، انوگریشن۔ جب بھی کوئی، آپ کو معلوم ہے، کوئی بزنس مین یا کوئی بندہ گھر بناتا ہے نیا، یا کوئی بھی نئی چیز کا افتتاح کرتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں، اگر وہ دنیا دار شخص ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی دنیا دار، کسی بڑے اچھے ایم این اے کو، ایم پی او کو، کسی وزیر کو بلاؤں تاکہ میری جو پروڈکٹ جو میں لانچ کرنے لگا ہوں اس کی انوگریشن، اس کا افتتاح اتنے ماس لیول پہ ہو جائے کہ اس کی میری پروڈکٹ جو ہے وہ جلدی اس کی تشہیر ہو جائے۔ اور اگر کوئی دیندار شخص ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی عالم کو، کسی بڑے عابد کو، یا کسی اچھے بندے کو بلاؤں کہ جس کے نتیجے میں کاروبار کے اندر برکت پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس ہدایت کا جو رستہ، سیدھا رستہ دکھانے کی جو کتاب ہے، اس کی انوگریشن کرنے والی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے اندر کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی خاص بات ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر اس کے ذریعے افتتاح کیا، تو سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور ترجمے کے بعد ہم اس سورت کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمانی اس طرح ہے: الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو معتوب نہیں ہوئے، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس صورت کے یعنی کافی سارے نام آئے، جو معروف نام ہے وہ 5 نام۔ سب سے پہلا نام جو ہمیں ملتا ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، اساس الکتاب، کتاب کی بنیاد، کافیہ وہ صورت جو انسانوں کے لیے کافی ہو جائے، شافیہ وہ صورت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی، رقیہ وہ صورت جس کو پڑھ پڑھ کر پھونکا جائے تو لوگوں کو شفا مل جاتی۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ ابو سعید خدری، ایک بڑے جلیل القدر صحابی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں، کہ جو ایک دفعہ جا رہے ہوتے ہیں راستے کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا، تو لوگ کئی دن، بعض اوقات کئی مہینے جو ہے سفر میں گزر جایا کرتے۔ تو ابو سعید خدری ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، تو وہاں سے قریب ہی کوئی قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ آئے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا شخص بتائیے کہ جو اس کا علاج جانتا ہو۔ تو لوگوں نے کہا جی ہمیں کوئی علاج تو نہیں جانتا، یہ ایک برگزیدہ ایک یہ بندہ ہے، یہ صحابی رسول ہے، اس کو آپ لے جائیں، یہ شاید کچھ آپ کی مدد کر سکے۔ وہ ابو سعید خدری کو لے کے چلے گئے۔ ابو سعید خدری جو ہیں وہ وہاں گئے، اور وہ کہتے ہیں مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے، وہ جو قبیلے کا سردار، وہ نیلا پڑ چکا ہے، اس کو سانپ نے کاٹا تھا، نیلا ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ اس کی جان کنی کا عالم تھا۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میرے ذہن میں بس میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رکھا تھا، میں نے دل میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور اس پڑھ کے اس کے بعد پھونکنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد سانپ کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور وہ شخص کا رنگ جو ہے بالکل صحیح ہو گیا، اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کی۔ آئیے میں ایک اور، اب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے ابی، کیا میں تمہیں وہ صورت نہ بتاؤں
جو نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ ہی قرآن مجید میں۔ حضرت ابئی جو ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ایسی کون سی صورت ہے نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن مجید میں؟ انہوں نے کہا یہ وہ صورت ہے جو سورۃ فاتحہ ہے، یہ وہ صورت ہے جو سورۃ فاتحہ۔ آئیے ہم قرآن مجید سے اس کا ریفرنس دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ والقرآن العظیم، کہ میں نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں کہ جو کہ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے، اور قرآن مجید عطا کیا۔ عزیزان کرام، قرآن مجید کی اس صورت کے حوالے سے مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ اہل تفاسیر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور کچھ اہل تفاسیر یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی قرآن مجید کی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ والقرآن العظیم، کہ میں نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں کہ جو کہ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہے، اور یعنی کہا جا رہا اور قرآن مجید عطا کیا۔ تو چونکہ ہمارے یہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ علماء کرام اور بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ پھر ہم آگے نکل جائیں گے۔ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے سنا دی کہ جس کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، لیکن یہ میٹر ایسا ہے کہ جس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے چونکہ ہمارا موضوع نہیں۔ تو عزیزان کرام، یہ میں نے آپ کے سامنے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدائی طور پر وحی کا نزول شروع ہوا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر، سورہ مزمل، یہ اور یہ 3-4 پہلی جو صورتیں یعنی وہی ہیں نازل ہوئی، وہ آیات کی شکل میں نازل ہوئی۔ پہلے 5 آیات، پھر 5 آیات، پھر 7 آیات، پھر 7 آیات۔ پہلی مکمل صورت جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، پہلی مکمل صورت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ یہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی سورہ فاتحہ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ میں کسی بندے کا یا کسی ہستی کا شکر گزار کیوں ہوتا ہوں؟ سپوز میں کسی وقت بیمار ہوا اور میرے پاس گاڑی نہیں تھی، اور مجھے جو ہے نا ضرورت پڑی کہ یار میرے بچہ شدید بیمار ہے، میں ملک صاحب کے پاس گیا، ملک شیر کے پاس، یار آپ کے پاس گاڑی ہے کائنڈلی، میں یا محبوب صاحب کے پاس گیا کائنڈلی میں آپ میرے ساتھ چلیں، تو آپ نے گاڑی اٹھائی، میرے بچوں کو اٹھایا اور وہاں جا کے چیک کرا کے میں ان کا احسان مند ہوں، ایسے میں ان کا شکر گزار ہوں گا کہ انہوں نے مجھے مجبوری کے اندر میرا جو ہے نا ساتھ دیا، مجھے آسرا دی۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہاں فرمائے الحمدللہ، حمد کرو، تعریف کرو، شکر کرو اللہ کا۔ شکر کیوں کریں؟ ہم شکر کیوں کریں؟ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شکر کیوں کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی۔ اب اس میں سے یہ جو ہمارا نعمتیں تو بے شمار ہیں، زمین کے اوپر نعمتیں ہیں، زمین کے اندر نعمتیں ہیں، پانی کے اندر نعمتیں ہیں، آسمان کے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن میں اپنے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جسم کے اوپر جو نعمتیں دے رکھی ہیں، چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا، ویسے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں دے رکھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں کیا دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی۔ یہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا آج سے 2-3 سال پہلے، ایک اخبار کے اندر، نئی بات اخبار نیا نکلا تو اس کے اندر میں نے آرٹیکل پڑھا، کینن کمپنی کا ایک کیمرہ انہوں نے بنایا 250 میگا پکسل کا۔ انہوں نے 250 میگا پکسل کے کیمرہ بنانے کے بعد انہوں نے کہا جی اس کیمرے کی جو 250 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اس کی 1 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے 1.25 GB چاہیے۔ کتنا چاہیے؟ 1.25۔ اور جب میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا صرف 24 آور سے، 1,03,680 GB۔ کتنا؟ 1,03,680 GB اس کی میموری۔ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیکل شائع کیا، انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا اس قابل نہیں ہو سکے کہ اس کیمرہ اتنا ہائی ریزولوشن کا کیمرہ بنا کے، یہ میں 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس ذہن میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا ہم اس قابل نہیں ہو سکے کہ اس اتنی بڑی میموری ہم ڈسکور کر سکیں کہ اس کا وہ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ نے 2 کیمرے دیے، 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ، 576 میگا پکسل دوسرا۔ اور جب سے میں پیدا ہوا ہوں، یعنی میری عمر 30 40 50 سال، ہر بندہ اپنی عمر سے کیلکولیٹ کر لے، دنیا کا سپر کمپیوٹر اگر وہ چاہے نا 0 لگا کے تھک جائے گا، وہ اس میموری کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ میرے دماغ میں کتنی میموری ریکارڈ ہو چکی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ 576 میگا پکسل کے کیمرے سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کتنی میموری میری اس کے اندر جا چکی ہے، انفینائٹ، یعنی اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے نا جی۔ اللہ کا شکر ہمیں کلّا کا یہ کہ اللہ نے اتنی زبردست آنکھ کی نعمت، اس بندے سے پوچھے ذرا سا آنکھ میں قطرہ کوئی چلا جاتا ہے، کوئی ذرہ چلا جاتا ہے تو انسان کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی زبردست قسم کا آنکھ دی۔ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، قرآن مجید کے اندر اونٹ کا تذکرہ ہے۔ اونٹ کی آنکھ کی یہ پپوٹا نہیں ہوتا، جھلی نہیں ہوتی، اس کی ڈبل جھلی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اور جھلی ہوتی ہے۔
وہ ریت کے اندر ریگستان کا ڈیزرٹ کا وہ طیارہ کہلاتا ہے، ڈیزرٹ کا طیارہ کہلاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، یعنی اس کے جب ہوا وہ چلتی ہے نا، ریت کا طوفان چلتا ہے، اس کے اندر وہ جھلی، یہ اوپر جھلی کو، یہ اوپر پپوٹا کھولا رہتا ہے، وہ جھلی سے دیکھتا رہتا ہے اور اندر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے، یہ میں نے آپ کو، اب آئیے ہم دوسرا، میں نے آپ کو آنکھوں کی نعمت آپ کے سامنے رکھی. آئیے اب دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے اتنا بڑا، میں وہ کہتے ہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 3 سے 5% ایک کامن مین جو ہے وہ اپنا برین جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے برین کی نعمت، اب اس کو لنک کر لیتے ہیں، ویسے میں نے بعد میں بتانا تھا، اس کو لنک کر لیتے ہیں آنکھوں کی نعمت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برین دیا ہے، یہ ایک کامن مین جو ہے 3 سے 5% استعمال کرتا ہے پوری زندگی میں، اور ایک جینیس بندہ 10% استعمال کرنا ہے. یعنی ساری زندگی 90% انسان اپنا برین یوز نہیں کرتا. جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں انوویشن ہوتی چلی جا رہی ہیں، جتنی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں 5% 10% کے اندر، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. اتنی زبردست میموری. اچھا یہ دیکھیے، میں جب سعودی عرب سے آ رہا تھا آج سے 3 سال پہلے، تو وہاں ایک وائرس آیا تھا، شمون وائرس، کہ جس نے کیا کیا، ہیک، یعنی آپ کا پورا سسٹم، سعودی ایئر لائن کریش کر دی، سعودی الیکٹریسٹی کا سرور کریش کر دیا، بڑے بڑے کریش کر دیے تھے. لیکن یہ دیکھیں آج یعنی میڈیکل سائنس کے اندر پوری میڈیکل سائنس ٹل لگا کے تھک گئی ہے کہ کسی طریقے سے کسی بندے کے ذہن سے کوئی ڈیٹا چرا سکے، وہ اس بات پر قادر. یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اپنی کریشن پر کتنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. یعنی اس کو اپنی کریشن پہ اتنا ناز تھا. دماغ کوئی سٹینڈ میں نہیں، دل کوئی سٹینڈ میں نہیں، آنکھیں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، کان 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، لیکن ناک ایک ہے، آپ کا جو ہے نا دل ایک ہے، آپ کا دماغ. یعنی اپنی کریشن ماسٹر پیس، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو ماسٹر پیس اللہ تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا، وہ ہم نے سورہ رحمان کے اندر بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماسٹر پیس کریٹ کیا. تو یہ دماغ اللہ نے نعمت دی، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ آئنسٹائن ہے نا، آئنسٹائن کا دماغ ابھی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے. وہ جب مرنے لگا تو اسے نصیحت کی تھی کہ میرے دماغ کو رکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ سائنس اتنا ترقی کر لے کہ اس کو ری یوز کیا جا سکے، اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے. خیر، یہ اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ کی نعمت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دے رکھی ہے. اب آئیے، ہمارے پاس ایک دل ہے. ہر انسان کا دل اتنا ہوتا ہے کہ جتنی یہ مٹھی ہے. اس دل کے 4 چیمبر ہوتے ہیں، 2 اوپر چیمبر، 2 نیچے چیمبر. میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر زبیر فیاض صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سرجری میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں، سرجن ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی باریک باریک کیپلریز ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیسے کیا ہوا ہے، اور کریٹ کرنے کے بعد قائم کیسے رکھا ہوا ہے. اتنی کمپلیکیشن جسم کے اندر، اتنی کچھ ایریاز کے اندر اتنی کمپلیکیشنز ہے، ہمیں حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیسے کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں دل جو ہے نا، دل کے رائٹ چیمبر کے اوپر ایک باریک سا پن کی طرح کا سوراخ ہے اندر کی طرف، جہاں سے کیلشیم، یہ جو ہمارے بونز کے لیے، ہمارے بونز کے لیے طاقت پرووائڈ کرتی ہے نا، ایک تو ہم کیلشیم انٹیک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر خود کا، وہ یہ کہتے ہیں مسلم سائنٹسٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کن ہے کہ آپ کے دل کے بیک پہ کوئی سورس نہیں ہے، اندر سے کیلشیم نکل رہی جو کہ خون، آپ نے دیکھا جب دان سے خون نکلتا نمکین ہوتا ہے نا، وہ کیلشیم کی مقدار، کچھ مقدار اس کے اندر مل رہی ہے جو آپ کے ہڈیوں کو طاقت دیتی. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو دل کی نعمت دے رکھی ہے، آپ کو آنکھوں کی نعمت دے رکھی ہے، آپ کو دماغ کی نعمت دے رکھی ہے، بے شمار نعمتیں دیکھی. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی. تو الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے. الحمدللہ، وہ یعنی شکر اس تعریف کا، اس ہستی کا کہ جو رب ہے پوری کائنات کا. اب رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے مالک و راکا، فرما روا و منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا. میں جب میرے جو ہمارا اقامہ بنتا تھا سعودی عرب کے اندر، اس کے اقامے کے نیچے میرے ہر بچے کے کارڈ کے اوپر، جس کے اوپر لکھا منائل فاروق، نیچے لکھا ہوتا رب الاسرا. اسرا کہتے ہیں گھر کو، رب الاسرا عمر فاروق. رب کا مطلب دیکھیں، اب یہ غور کیجیے ذرا، اس کو ذہن میں اس کو ایبزارب کرنے کو. مالک و راکا، فرما روا اور منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا. یعنی آپ گھر کے منتظم کون ہیں؟ آپ ہیں. گھر کا منتظم کون ہوں؟ میں ہوں. تو میرے کارڈ کے نیچے لکھا ہوتا رب الاسرا، اس گھر کا رب، اس گھر کو پالنے والا، اس گھر کو چلانے والا وہ عمر فاروق ہے. ٹھیک ہے، تو اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ رب العالمین. اس کائنات کی تمام کے یعنی ہم سورہ ملک کے اندر پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام قوت کا مالک جو ہے کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تمام کی تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. الحمدللہ رب. اب یہ ہوتا ہے انسان جو ہے بڑا تھردلہ واقعہ ہوا ہے، بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
وفرحوا بالحیات الدنیا، کہ اللہ جسے چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کی فراغی عطا فرماتا ہے، لیکن یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، مگر دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کے پاس گھوڑا ہوتا ہے، وہ ایک مسجد میں نماز کی اذان ہو جاتی ہے، مسجد کے باہر اس کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز باندھنے کی نظر نہیں آتی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کو مسکین سا اس کو پکڑاتے ہیں کہ یار تم یہ پکڑو، میں ادھر نماز پڑھ کے آیا تو اندر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے، اس کی ذہن جو ہے وہاں سے غائب ہے اور گھوڑا ایسے گھوم رہا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، باہر پوچھتے ہیں ایک شخص سے بھائی یہاں کوئی اس کی زرہ شرہ کہیں مل جائے گا، کہتے ہیں ساتھ ہی آپ جائیں گے آگے شاید کہیں زرہ مل جائے، وہ جاتے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں زرہ اوری کی اپنی زرہ وہاں پڑی تھی، تو وہ پوچھتے ہیں بھائی کتنے کی ہے؟ کہتے ہیں یہ 2 درہم کی۔ کہتے ہیں دیکھو انسان کتنا تھوڑ دلہ جلد باز واقعہ ہوا ہے۔ میں جب مسجد سے نکل رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ اس بندے نے میری سروسز کی ہیں، میں اس کو جا کے 2 درہم دوں، میں اس کو جا کے 2 درہم دوں گا، تو اس نے جلد بازی میں آ کے جو حلال چیزیں سے ملنی تھی اسے جلد آج کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار میں ملک کے کندھے کے اوپر چڑھ کے اوپر پروموشن حاصل کر لوں، میں اس کا مال غصب کر کے اپنی ترقی پالوں، میں اس کی چوری کر کے میں اپنا اسٹیٹس میں آلوں۔ ہر بندہ دوسرے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ایسے ہی ہے نا۔ تو تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جس کے، میں جب سعودی عرب سے آ رہا تھا نا تو میرے دوست کہتے ہیں یار فاروق بھائی آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کے یہاں تو اچھی خاصی سیلری ہے، تو وہاں جا کے آپ کیسے گزارا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ رب العالمین اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کس کو کتنا کیسے دینا ہے، اسے ڈیفائن کر رکھا ہے۔ جب میں پیدا ہوا تو اسی وقت لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ عمر فاروق کو اس وقت اس جگہ اس طرح اتنا ہی ملنا ہے۔ تو میں نے کہا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کس کی بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس کے بچوں نے یونیورسٹی میں جانا ہے، تو اس کو پتہ ہے وہ رب العالمین ہے، وہ جو ایک مچھلی کو، ویل مچھلی کو، میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا تو اپنے بچوں کو لے کے گیا تو ایک مچھلی کا اسکیلیٹن پڑا تھا 50 فٹ لمبا، میں نے ان کو بتایا کہ بچوں یہ جو مچھلی ہے کائنات کی سب سے بڑی جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ویل مچھلی ہے، اور اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے 35,000 kg 35,000 kg پر ڈے وہ خوراک کھاتی ہے۔ جو اللہ اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو ایک روٹی دے۔ وہ بابا بلے شاہ کا ایک بڑا مشہور فکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرندے جنوں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور بھر کے آتے ہیں، اور انسان ہی ذخیرہ کرتا ہے، انسان ہی بھوکا مرتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا نا، اس کو مجھے اب یاد نہیں آ رہا، بڑے زبردست شعر ہیں، 2-3 مصرے ہیں، وہ کہتا ہے انسان ہی جمع کر کے رکھتا ہے اور انسان ہی بھوکا مرتا ہے، جبکہ پرندے اللہ کے توکل پہ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نفعت اللہ رزق دیتا ہے، کہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی دیتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی مگن، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے پوری کائنات کا۔ تو عزیزان کرام یہ کائنات کے اندر میں نے آپ کو سامنے سورہ رحمان کے اندر بھی ہم نے پہلے گفتگو کر سکتے تھے، کائنات کے اندر کم و بیش یہ جو ہمارا ایک آسمان ہے، ہم قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر نگاہ دوڑا کو دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اور سورہ رحمان کے اندر آیا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ میں نے ایک کاسمک بیلنس، ایک زبردست توازن قائم کر رکھا ہے۔ پھر ہم نے ایک اور سورت کے ملک کے اندر ہی پڑھا تھا ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کی، جو میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی بات، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ کون سی what is holding them، یہ جو گلوبز ہیں کس چیز نے اس کو ہولڈ کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں کہ جنہوں نے اس کو ہولڈ کر رکھا ہے، یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں۔ اب یہ جو کہکشائیں ہیں، میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا، یہ انہوں نے کوٹ کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، تقریباً کم و بیش 20 سال پہلے، کہ انسانی مشاہدے کے اندر کم و بیش 10 لاکھ کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں آج تک۔ کہکشاں کیا ہوتی ہے؟ اب چھوٹا تھا 2-3 منٹ کے اندر اس کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ کہکشاں اس کے 3 نام ہیں، اس کو گلیکسی بھی کہتے ہیں، اس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں، اس کو سولر سسٹم بھی کہتے ہیں، اور اس کو کہکشاں بھی کہتے ہیں۔ 10 لاکھ ایک آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو یہ ایک آسمان ہے اس کے اندر 10 لاکھ کہکشائیں اب تک ڈسکور ہو چکی ہیں۔ اور ایک کہکشاں کا جو لیٹرل ویو، ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ جو سورج سے زمین کا فاصلہ، ہم نے پڑھا ہوا نا بچپن میں بھی پڑھا، 1,86,000 مائل اس کا سورج سے زمین کا فاصلہ ہے۔ اور جو لائٹ کا اگر کہکشاں کا لیٹرل ویو لیتے ہیں تو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جو لائٹ جاتی 1 لاکھ نوری سال، کم و بیش اس کی جو سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اور اس کو اگر ملٹیپلائی کریں سیکنڈ کو منٹس میں اور منٹ کو آور میں، تو اس کے بعد سپر کمپیوٹر جواب دے دے گا بھائی اس لائٹ کی سپیڈ کو میں میئر
نہیں کر سکتا. یہ اندازوں میں بنایا کہ 1,00,000 نوری سال. اور وہ کہتے ہیں کہ جو لائٹ نکلی کم از کم 3 سے 4 ارب سال پہلے جو لائٹ نکلی تھی وہ اب یہاں پہنچی. یہ کیا ہے؟ ایک کہکشاں. کیا ہے؟ ایک کہکشاں، ایک سولر سسٹم. عطارد، پلوٹو، زہرا، مشتری، ایک سولر سسٹم. تو اللہ کی ایک آسمان، 7 آسمان، میرا رب کانٹ امیجن. ہم کو امیجن نہیں کر سکتے وہ کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی قوت کا مالک، کتنی بڑی ہستی ہے کہ جو کہ نظام وہی ہے، وہ نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا. ہم اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کرتے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا. الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. چونکہ ہم اس کے اوپر بہت بے شمار مرتبہ کئی دفعہ ڈسکشن کر چکے ہیں. ہم نے سورہ رحمان کے اندر بھی ہم ڈسکشن کی کہ ہم یہ ہمارے آئے صاحب نے، میں تھوڑے بتا رہا ہوں، زمین کی جو روٹیشن ہے 1000 مائل پر گھنٹہ گرفتار، یعنی اپنے محور کے گرد جو زمین گھوم رہی ہے 1000 مائل پر گھنٹہ گرفتار، اور زمین جو گھوم رہی ہے سورج کے گرد 62,000 مائل پر گھنٹہ گرفتار. اور یہ اب ایک نامعلوم مقام کی طرف اپنی کہکشاؤں کے ساتھ جو ہے یہ اپنے سولر سسٹم کے ساتھ یہ دوڑتا چلا جا رہا ہے 24,000 مائل پر گھنٹہ گرفتار. تو عزیزان گرامی، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی روٹیشن، ہم اس کے اندر کیسے بیٹھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے کہ جو اس زمین کو قائم کر کے رکھتے ہیں. اتنی تیز روٹیشن کے باوجود جو ہے یہ آپ کیسے سکون سے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی سورہ رحمان میں ہے نا، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کے ناطے وہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مسالک، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے کسی بھی مسلک تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایکول اس کے ساتھ پیش آتا ہے. اور رحیم ہونے کے ناطے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلنے والے بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ کچھ ریلیکسیشن کرے گا کہ نہیں، میرے ان بندوں نے میری ہر وقت ہر آن جو ہے میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی. آج اگر چھوٹی موٹی کمی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تھوڑا ریلیکسیشن. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام تھے نا، وہ ڈرا کرتے تھے، اس دن سے ڈرا کرتے تھے. وہ دن جو ہے لمن الملک اليوم، وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تک لمن الملک اليوم، اس دن حاکمیت کس کی ہوگی؟ للہ واحد القہار، کہ اس دن حاکمیت، فرما روائی کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی. تو اب یہ دیکھیے وہ اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ہر کسی کا حساب کتاب لے کروں گا. یعنی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اس دن میں ہر شخص کا حساب کتاب لوں گا، ایک ایک ذرے کا. اور کچھ لوگ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، تو ان کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا، جنت کا بھی وزٹ کرایا گیا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا. تو انہوں نے دیکھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنے ٹخنے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ گھٹنے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ ناف تک ڈوبے ہیں، کچھ پورے کے پورے. تو پوچھا، اے فرشتے سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا وجہ ہے، یہ کیوں ایسے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق جو کہ اتنا پاک تھا، اتنی تقریریں کیا کرتا تھا، اس کا اتنا خطرناک، یہ تو اندر سے کالا ہے. جب اس طرح حساب ہوگا تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کا حساب دے کے ان کا اپنا یاد آ رہا ہو. کہ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی حساب لینے لگ گیا تو پھر تو شاید ہی کوئی بخشے دے. دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لے. حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ سے بھی؟ تو اللہ نبی نے فرمایا، ہاں سب سے اللہ تعالیٰ حساب لیں. تو یہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے حساب لینے نہ بیٹھ جائے. اگر حساب لینے، نبی سے فرمایا کہ حساب لینے لگ گئے تو کوئی بخشا نہیں جائے گا. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَسُوءَ الْحِسَابِ، کہ صحابہ کرام جو ڈرا کرتے تھے، خوف سے، اللہ کی خشیت سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری طرح حساب نہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، کاش میں تن کا ہوتا، مجھ سے حساب کتاب نہ لیے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے، کاش میں پرندہ ہوتا کہ جس کو کوئی اور پرندہ پکڑ کے کھا جائے، مجھے حساب کے نہ لیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اکثر قبرستان پکڑ جایا کرتے تھے اور اپنی زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں، اے زبان جتنی تو چھوٹی ہے اتنا تیرا بڑا اسمال ہے، تیری ویسے لوگ جائیں زیادہ لوگ جہنم کرتے ہیں. وہ صحابی کہ جو کہ عشرہ مبشرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 صحابہ جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لکھا تھا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں کہ جو کہ جنت کے اندر جائیں گے،
وہ کہا کرتے تھے کہ ایک طرح کی ندا آ رہی ہوگی کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جنت کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص جو ہے جہنم کے اندر جا رہے ہیں، مجھے اللہ کی مجھے خوف ہوگا کہیں وہ شخص میں ہی نہ ہوں. اور دوسری طرف ندا آ رہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص جنت کے اندر جا رہا ہے، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہوگی وہ شخص میں ہی. وہ عمر کہ جو جب مصر کو فتح کرتا ہے، اور مصر کے اندر ایک نہر، ایک ہی دریا ہے پورے مصر کے اندر، دریائے نیل کے نام سے، وہ دریائے نیل کا جب وہ مسلمانوں نے فتح کیا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، سال میں ایک دفعہ بند ہو جایا کرتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے، اپنی قبیلے کی خوبصورت لڑکی کو تیار کر کر اور اس کو ہار سے گاہ پہ آ کر جہاں تھوڑا پانی ہوتا تھا وہاں ڈبو دیا کرتے تھے، وہ غرق ہو جاتی تھی، پھر دریائے نیل چلا کرتا تھا. اب جناب مسلمانوں نے فتح کر لیا، خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جناب دریا بند ہو گیا. وہ آتے ہیں کہ بھائی اب کیا کریں، اب تو بھائی مسلمانوں کی حکومت ہے، اب جا کے پوچھو خلیفہ. وہ آئے، ان کے وفد آئے، بھائی عمر فاروق سے پوچھا اب کیا کرنا ہے. انہوں نے رکا پکڑا، وہ رکا لکھا دریا، رکا برائے دریائے نیل. وہ کہتے ہیں اے نیل تو سن، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں کہتا ہوں تو شروع ہو جا، بہنا شروع ہو جا. اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا، کسی اور کے حکم سے بہتا ہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں یہ رکا لے کے وہاں ڈال. وہ بڑے پریشان کہتے ہیں یار ہم پوری سالم لڑکی ڈالتے ہیں، یہ رکا لکھ کے دے دی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت. جب یہ قرآن کی دعوت اندر جان لگتی تو وہ دیکھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. 313 بندے ہو، 1000 سے لڑنے آ گئے، تلواریں بھی نہیں وہاں پر، گھوڑے بھی ہیں وہاں پر، چپل نہیں پاؤں میں. آگے 313 ہیں، 1000 سے لڑ رہے، 1000 ہے 10,000 سے لڑ رہے. پاگل. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر. جب قرآن جاتا ہے پھر وہ ایسے فیصلے کراتا ہے. پھر رکے پہ وہ دریائے نیل جو اس وقت چلا تھا نا، آج تک کبھی بند نہیں. اس رکے، وہ رکا جب جا کے ڈالا نا، وہ دن اور آج کا دن کبھی دریائے نیل بند ہوتی. یہ دیکھیں. یہ تو آگے یہ ہم نے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے جس دن بڑا سخت حساب. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عزیز اگر ہم وطن پڑھتے ہیں نا، وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّ. اللہ تعالیٰ ہم قطع تعلق کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں جو تیرے نافرمان بندے. اور یہاں پر پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے. جبکہ کیا ہوتا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یار اس مینیجر سے بات کر لو، ہے تو کرپٹ بندہ لیکن اس سے مدد تو مانگو، کوئی مسئلہ نہیں. یار وہ اللہ کو اب کیا پتہ نہیں کب ہوتا ہے، ہمارا یقین کمزور ہے. جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں پہلے میرے پاس آؤ، ٹھیک ہے، مجھ سے مانگو، میں قوت کا مالک ہوں، میں طاقت کا مالک ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو. نہیں، ہم اپنی ترنم کھانے لگتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی میں جب ایک در پہ جاتا ہوں، دوسرے در پہ جاتا ہوں، اللہ سے توکل نہیں مانتا تو پھر در در پہ کے ٹھوکریں کھاتا ہوں، وہ کام پھر بھی نہیں ہوتا. میں کہتا یار یہ ہم کیا، اچھا یہ کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فارسی کا شعر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سالے کنن تالے کنن، جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں، اور جو بدکار لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اسی طرح ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ جس جگہ پہ بھی رہیں، نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو اپنے دوست بنائیں، کیونکہ وہ جس طرح جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو جس طرح ظاہر میں اسی طرح باطن میں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہر آن ہر وقت ہمیں اپنے رب سے تعلق کو بنانا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا جو خاتمہ ہے ایمان بالخیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ. اگر ہم اس پچھلی آیت کو اس کے ساتھ دیکھیں، انعام یافتہ لوگ اللہ تعالیٰ نے 4 گنائے ہیں. انبیاء کرام جو قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر غالباً ایک آیت بھی ہے، چونکہ میرے نوٹس ابھی ہیں نہیں، میں آج ہمارے ایاز بھائی کا درس قرآن تھا، انہوں نے دینا تھا، یہ میں فی البدی دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، وداؤٹ تیاری. بہت عرصہ پہلے ایک دیا تھا تو جو میرے ذہن میں چیزیں تھیں وہ میں اس طرح دے رہا ہوں، تو اس لیے میرے پاس نوٹس نہیں تو میں آپ کو آیتیں بھی پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ 4 ہیں: انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء. پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے اچھے رفیق ہے جو کسی کو میسر آ جائیں. کیسے ہے اچھے رفیق ہے جو کسی کو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رفیق، اپنے دوست ان 4 کیٹیگری میں تلاش کرو. انبیاء کرام وہ تو چلے گئے، ان کا سلسلہ ختم ہو گیا. صدیقین سچے لوگ، صدیقین سچے لوگ. صالحین
صالحین نیک لوگ، اور شہدا بھی جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. تو اس کا مطلب شہدا اور صالحین، شہدا اور انبیاء کرام کو چھوڑ کے اب آپ نے جو میں نے صالح کنن تالے کن آتا، جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا نا کوئی بندہ جو خراب بندہ کسی نیک لوگوں کے ساتھ جا رہا، ہم کہتے ہیں لگتا ہے سدھر گیا بندہ، لگتا ہے پٹری سے آ گیا. اور کوئی بندہ غلط بندہ جا رہا تھا، یعنی جو کوئی بندہ غلط بندہ کہتا ہے یار لگتا ہے پٹری تو اتر گیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو دوست ہیں وہ انبیاء وہ صالحین اور سچے لوگ صدیقین کے اندر اپنے لوگوں کو تلاش کریں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کے. اچھا آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے. ایک اس میں یہود ہیں جو کہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اللہ کے انبیاء کرام کو شہید کیا. ابھی تک اس دنیا کے اندر شر و فساد جو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں وہ یہود قوم ہے، کہ جو ابھی تک پوری دنیا کے اندر ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو اس میزان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایکولیبریم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کے اندر جو تقسیم ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے میں مجھے نہ چلانا. جو خود اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں کہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوا، ظالم جو تیرے گمراہی میں پڑے لوگ ہیں وہ عیسائی ہیں. تو یہ میں آپ کو ہم ترجمہ دیکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ. غیر المغضوب، انعام یافتہ لوگ ہم نے 4 دیکھ لیے، انبیاء کرام صدیقین صالحین شہداء. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے معتوب ہو گئے، جو بھٹکے ہوئے، جو ضلالت میں گمراہی میں پڑ گئے. یہود، ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے سے بچانا. تو اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی اس دعوت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس کی باتوں کو عمل کرنے کی اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعا کرنے